أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 42، 43، 44 اور 45، 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کچھ نصیحت کرتے ہوئے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل، ان کی قوم کو اور اس طرح سے تمام یہود کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کئی طرح کی نعمتیں نازل فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش مت کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کو آپس میں ملا کر باطل پیش کرنا اور حق بات کو چھپا دینا، یہ حقیقت میں سامنے والے کو دھوکہ دینے کے جیسے ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو باطل ہے وہی حقیقت میں دین ہے، اور جو حق ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار لوگ بدعت و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اخلاق کریمانہ اور آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کی احادیث، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ نبی کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور محبت کے پیچھے کچھ دوسری ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی دین ہے۔ اسی کو نبی سے محبت کہتے ہیں۔ نبی سے محبت کا اظہار اور اظہار کا طریقہ شاید یہی ہے۔ یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ نبی سے محبت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے جیسے اخلاق کا استعمال کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، شرک سے، بدعت و خرافات سے دور رہنا، یہ ہے نبی سے سنت کا اظہار یا نبی سے محبت کا اظہار۔ لیکن محبت اور پھر بدعت، یہ دونوں چیزوں کو ملایا جاتا ہے اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعت کا پرچار کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بدعت ہی ہمارا دین ہے، یہی نبی کی سنت ہے۔ تو یہود بھی اس طرح سے حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، حق کو چھپا دیتے تھے، باطل کا پرچار کرتے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ نماز اور زکوٰۃ ان دو چیزوں کی خصوصاً تاکید کی گئی ہے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کی مدد کا طریقہ ہے۔ تو جو انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے بندوں کی مدد کرے، گویا کہ وہ حقیقت میں پورے دین پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کا جو ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ دینا یہ حقیقت میں اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے، اور جو انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس سے راضی رہتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم قرآن مجید کی یا کتاب کی تلاوت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر کوئی کام بھلائی کا کام ہے اور بھلائی کا ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ بھلائی کا کام کرنے کی تعلیم دے رہے ہو، تو کم سے کم وہ بھلائی کا کام تو آپ نے بھی کرنا چاہیے، وہ بھلائی کے راستے پر آپ کو بھی چلنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام بھلائی کا ہو، وہ لوگوں کو کرنا ہے اور وہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے؟ بھلائی کا ہوتا تو لوگوں کو بھی کرنا ہوتا، آپ کو بھی کرنا ہوتا، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم تو دیتے ہیں، اچھا راستہ بتاتے ہیں، سنت کے بارے میں انہیں تنبیہ کرتے ہیں، انہیں تاکید کرتے رہتے ہیں، لیکن خود ہی غلط راستے پر چلتے ہیں۔ جب خود کے عمل کا موقع آتا ہے تو ایسی صورت میں عمل میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ وہ کام بھلائی کا ہوتا تو وہ کام کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہوتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہو۔ جب بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو پریشانی پر صبر کرنا یہ ضروری ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تکلیف پر صبر کرو گے ثواب ملے گا، پھر تکلیف کے خاتمے کے لیے اللہ کی عبادت کرو گے، نماز کا اہتمام کرو گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو نماز یہ جہاں برائیوں سے ہمیں روکتی ہے، فحاشات منکرات سے ہمیں بچا لیتی ہے، ایسے ہی یہ نماز ہمیں کئی طرح کی پریشانیوں سے بھی محفوظ کر لیتی ہے۔ اگر خود کو پریشانی ہے، غم ہے، فکر ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے، اس سے محفوظ کرنا ہے تو نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانی ختم فرمائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور پریشانی مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، نماز پڑھنا، یہ ہر ایک کے لیے آسان بات نہیں ہے، ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ صبر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ انسان کو جگر کی ضرورت ہوتی ہے، دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، خود کے نفس کو قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے انسان صبر کر سکتا ہے۔
اسی طرح پریشانیوں میں اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کے سامنے آنا، سر جھکانا، دعائیں کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی ہر ایک کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ورنہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ادھر ادھر کے چکر لگاتا ہے، فلاں بابا کے پاس، فلاں پیر کے پاس، فلاں مولوی کے پاس، فلاں فقیر کے پاس۔ جب اچھا تھا تو وہ نمازیں پڑھتا تھا، اچھا تھا، صحت مند تھا تو وہ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ جب وہ پریشان ہو گیا تو لوگوں نے کہا آپ کی یہ پریشانی ہے، آپ فلاں جگہ چلے جائیے، وہاں جانے کے بعد فلاں پریشانی ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے فلاں گئے تھے ان کی پریشانی ختم ہو گئی تھی، تم بھی ایک بار جا کر دیکھ لو، آزما لو، تمہاری بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے پھر وہ پریشانی کے خاتمے کے لیے رب کی بارگاہ سے، رب کے گھر سے دور بھاگتا ہے، کسی اور کی بارگاہ میں جا کر پریشانی کا حل تلاش کرنے لگتا ہے، اور اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اللہ کی مدد طلب کرو، اور یہ بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت اہم کام ہے، لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اپنے رب کی جانب ہی لوٹنے والے ہیں، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ پریشانی ہے، پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں یہ باقی رہے گی، ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بیماری آئی ہوئی ہے، یہ بیماری میں ہو سکتا ہے انسان کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ تو انسان کو اگر یقین ہو کہ بیماری کے بعد، یہ تکلیف کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس موت کے بعد تو ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو اگر اس بیماری سے بچنا ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ جس شخص کو اللہ کی طرف جانے کا یقین ہوگا، رب کے بارگاہ میں حاضری کا یقین ہوگا، وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ تو اس طرح سے بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ نصیحتیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے بھی ہیں، کہ جب بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، صبر بھی کریں، صبر کی تلقین کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہو، مل جل کر رہو، جڑ کر رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے جب تم صبر کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔